बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। आज 23 मई 2021 और इतवार का दिन है। आज की अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही ख़ास खबरें हैं। एक तरफ तो मियां शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि 24 मई यानी कल का दिन मियां शहबाज शरीफ का दिन है। उसमें वो क्या करने वाले हैं, अपनी सियासत का आगाज़ किस तरीके से करेंगे, उनकी सरगर्मियाँ क्या होंगी और क्यों कहा जा रहा है कि कल का दिन मियां शहबाज शरीफ का दिन है, ये आपको आगाह करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान की जानिब से फतूहात के झंडे गाड़े जा रहे हैं और ओपोजिशन जमातों की चीखें निकलती हुई सुनाई देती हैं। किस तरीके से वो चीखों पुकार कर रहे हैं और उस चीखों पुकार के पीछे वजूहात क्या हैं और इमरान खान की फतूहात कौन कौन सी उन्हें हासिल हुई और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको एक लीडर तस्लीम किया जाने लगा। व्यूवर्स, मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब आते हैं जी, इमरान खान की फतूहात से आगाज़ करते हैं और फिर मियां शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बात करूंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि 24 मई मियां शहबाज शरीफ का दिन है। उस दिन क्या वो करेंगे, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो इमरान खान की मैशत की गाड़ी थी, जो ट्रैक से उतर चुकी थी, डी ट्रैक हो चुकी थी, आज के दिन उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला और ये कंसीडर किया जा रहा है कि वो ट्रैक पर आ चुकी है। और अगर वो ट्रैक पर आती है तो फिर आगे चलकर इमरान खान आवाम के लिए वो सहूलियात देने में कामयाब हो जाएंगे जिनका उन्होंने वादा किया था। मैं आपको थोड़ा सा पहले तफसील से बता दूं, फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पे क्यों माना जा रहा है, लीडर माना जा रहा है, वो भी बताता हूं। थोड़ी सी तफसील सुन लें व्यूवर्स। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जो कि गुज़िश्ता उनके 2 सालों में नहीं था। वो रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सिर्फ अप्रैल के महीने में, एक महीने के अंदर 2.8 अरब डॉलर भेजे, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। फिर इसके साथ साथ 10 माह में 24.2 अरब डॉलर जो है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से भेजे गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो इमरान खान की हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, बाहर से जो पैसा पाकिस्तान को भेजा जाता है। फिर उसके बाद ऐसे हालात के अंदर जहां दुनिया भर की मैशत डूबती हुई नजर आती है, कोविड की सिचुएशन से दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक की मैशत डूब चुकी और ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो मर्ज कर रही है, ऊपर जा रही है, उठ रही है, डॉलर नीचे गिर रहा है और कहा जा रहा है कि आइंदा साल के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो मज़ीद नीचे गिरेगी। तो ये इमरान खान की कामयाबी सब्र की जा रही है। और आज तो शौकत तरीन, जिन्होंने कुछ दिन पहले जब अपनी वजारत संभाली तो उन्होंने ये कहा था कि जो माशी हालत है उसका सत्यानाश कर दिया गया, हुकूमत की माशी हालत दुरुस्त सिमत में नहीं है। तो आज उन्होंने खुद ये अल्फाज कहे, वेल डन इमरान खान, यानी इमरान खान की पॉलिसियों को उन्होंने तस्लीम किया और उन्होंने माना कि वाकई पाकिस्तान की मैशत अब दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी है। ये भी हकीकत माननी चाहिए कि पिछले दिनों में माशी हालात पाकिस्तान के बहुत ही बुरे रहे हैं। यही वजह है कि हर तरह के जो हमले थे इमरान खान की शख्सियत पर वो उनको बर्दाश्त करने पड़े, सिर्फ बैड गवर्नेंस और माशी हालत की वजह से। अगर वो बेहतर होती है तो फिर आप जान लें कि इमरान खान खुद को कितना मजबूत सब्र करेंगे। अगले 5 साल का भी उनसे छीनना मुश्किल हो जाएगा और यही एक वजह है, आगे मैं चल के बताता हूँ कि इस डर और खौफ की वजह से कौन सी कैफियत तारी हैं ओपोजिशन जमातों के ऊपर। थोड़ी सी सुन लें मजीद उनकी कामयाबियों के किस्से। एक बड़ी खबर ये भी है जी कि पाकिस्तान का जीडीपी रेट जो है वो बढ़ गया है, जो बिल्कुल कम था गुज़िश्ता सालों में तो मनफी पे चला गया था, वो अब बढ़ चुका है। पाकिस्तान की फी का आमदनी जो है वो 1361 डॉलर से बढ़कर 1543 डॉलर तक पहुंच चुकी है और ये माशी पैदावार में इजाफे की तरफ इशारा करता है।
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مجموعی قومی پیداوار ہے وہ 236 ارب ڈالر سے بڑھ کر 296 ارب ڈالر ہو چکی ہے، اور یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ریکارڈ کیا گیا ہے اور جس کو اناؤنس کیا گیا آج 3.94 فیصد کنفرم کیا گیا ہے نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کی طرف سے، اور صرف نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی جو پاکستان کی ہے اس کی طرف سے ہی نہیں بیان کیا گیا، بلکہ عالمی مالیاتی اداروں نے اس کو کنفرم کیا ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ معاشی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مثبت یعنی سمت میں رواں دواں ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کی پیداوار میں ایک ریکارڈ اضافہ، جو اندازے لگائے گئے تھے، جو تخمینے رکھے گئے تھے کہ اتنی ہونی چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے، جس سے نہ صرف کسانوں کی حالت زار بہتر ہوئی بلکہ ملکی پیداوار میں اضافے سے ملک کو بھی اچھا خاصا اس کا فائدہ ہوا۔ اور اب اگلے 2 سال کیا ہونا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جو مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں اور بلاول بھٹو خود میدان میں کود پڑے آج کے دن ہی، ان کی طرف سے بلاول بھٹو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوسری طرف عمر زبیر اور دوسرے جو ہیں زبیر عمر اور مفتہ اسماعیل، یہ دونوں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری معاشی حالت بہت بری ہے، عمران خان ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ پھر مریم اورنگزیب کی طرف سے بھی یہی باتیں کی گئیں، دوسرے جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی طرف سے بھی معاشی حالت، ایک طرف حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہماری معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے، دوسری طرف سے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ معیشت کا رونا رو رہی تھیں آج کے دن، اور اس کو حکومت کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے ان کو عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اب ان کا رونا کیا تھا ویورز؟ ان کا رونا یہ نہیں تھا کہ معاشی حالت بگڑ چکی ہے، ان کا رونا یہ تھا کہ اگر معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو عمران خان وہ تمام اقدامات اٹھانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں جن کا انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اگلے 2 سال اگر ملک صحیح اپنے ٹریک پہ آ جاتا ہے، معیشت اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے، تو پھر وہ عوام کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مشکل راستہ اختیار کیا تھا۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ قرضے لیں، لوگوں پہ خرچ کریں، اور پھر اس کے بعد وہ سارا بوجھ ڈال کے ملکی خزانے پہ چلے جائیں، جس طریقے سے آسان راستہ استعمال کیا نواز شریف نے، جس طریقے سے آسان راستہ استعمال کیا آصف زرداری نے، لیکن انہوں نے مشکل راستہ اختیار کیا، اور جو پاکستان کی گروتھ ہے، گروتھ ریٹ، اس کو بڑھانے کی طرف کوشش کی، اور جو وسائل تھے وہ خود جنریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ملکی وسائل جو ہیں وہ جنریٹ کیے جائیں، پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں۔ تو اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ اگلے 2 سال اگر معیشت بہتری کی جانب چل پڑی ہے تو اگلے 2 سال عمران خان کے عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں گے، اور اگر یہ 5 سال نکال گئے تو ان کو تو ہٹانا مشکل ہو جائے گا، پھر تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ وہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے عمران خان پہ کہ غریبوں کا برا حال ہو گیا، اتنی مہنگائی بڑھ گئی، عمران خان اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ لایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو اساس کفالت پروگرام شروع کیا تھا انہوں نے، اساس پروگرام، اس کے تحت جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو ایک راشن کارڈ دے دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کو سبسیڈائزڈ فوڈ آئٹم ملیں، جس پہ وہ کچھ رقم ادا کریں، باقی خرچہ جو ہے وہ حکومت اٹھائے اور ان کو وہ چیزیں ملتی رہیں، فوڈ آئٹمز ملتے رہیں۔ اس طرح کے سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور عام لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام پارٹیاں بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں کامیاب ہو جائیں اور پھر اگلے 5 سال بھی جو ہے، کیونکہ ویسے بھی آج ہارون الرشید جو ان کے قریبی دوست بھی رہے ہیں، مخالف بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اگر عمران خان اپنی معاشی حالت کو درست کر لیتے ہیں تو پھر اگلے الیکشن کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کی اگر چائس پوچھی جائے تو پہلے نمبر پہ عمران خان ہی ہوں گے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہباز شریف اور تیسرے پہ بلاول ہوں گے۔ تو یہ دیکھ لیں یہ حالت، اب لوگوں کی رائے چینج ہوتی جا رہی ہے سب کی۔ اب میں ذرا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان کو بھی لیڈر تسلیم کیا گیا ہے، ان کی مالیاتی
جو تبدیلیاں کو پذیر ہوتی ہیں اس حوالے سے جو پالیسیاں تھیں ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ نے پہلی دفعہ پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں ان کو صدارت کا اعزاز بخشا ہے۔ 5 جون کو جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا یا انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس میں جو تقریب ہوگی اس کی صدارت عمران خان کریں گے۔ اس میں عالمی شخصیات بھی شامل ہیں، جس میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوترس بھی شامل ہوں گے، اس کے ساتھ انجیلا مرکل جو کہ جرمن چانسلر ہیں وہ بھی شریک ہوں گی، پوپ فرانسس بھی شریک ہوں گے۔ تو اس میں جو صدارت کا اعزاز ہوگا اور میزبانی کا جو اعزاز ہوگا وہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اور عمران خان کی جو بلین ٹری سونامی منصوبہ ہے، گرین کلین پاکستان منصوبہ ہے، اس کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی اور اس طریقے سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ویورز، اب آتے ہیں جلدی سے میں اگلی خبر کی طرف آتا ہوں۔ 24 مئی شہباز شریف کا دن ہے، کیوں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ؟ 24 مئی کو انہوں نے عشائیہ دینا ہے تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے پارلیمانی لیڈرز کو۔ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور شہباز شریف کی عملی سیاست میں آغاز کا دن ہے، وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو متحرک کرنے جا رہے ہیں۔ مریم شہباز سائیڈ لائن کر دی گئی ہے، اور شہباز شریف اب مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہی ہر جگہ پہ نظر آئیں گے، اور جو ناراضگیاں پیدا کی تھی مریم نواز نے ان کو دوبارہ وہ جوڑنے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے فورم پر آصف زرداری کو بھی مدعو کیا گیا، اے این پی کے لوگوں کو، اور بلاول بھٹو کو بھی مدعو کیا گیا۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس کی میزبانی کریں گے میاں شہباز شریف۔ تو کیا یہ پی ڈی ایم کو دوبارہ جوڑ پائیں گے؟ یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان کو ابھی روکنا اور ان کی حکومت کو گرانا یہ بہت ضروری ہوگا اپوزیشن پارٹیز کے خیال میں، کیونکہ اگر معاشی حوالے سے پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہو جاتا ہے تو عمران خان کو روکنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔